کا ہے ترانہ، ادب ہی سنی کا ہے ترانہ، یہ بات کہتا ہے کل زمانہ۔ ادب ہی سنی کا ہے ترانہ، یہ بات کہتا ہے کل زمانہ۔ ملا ہے نبی کی وفا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک۔ نہایت واجب احترام، واجب التعظیم قبلہ شاہ صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عامر المدنی سیدہ مجدہ، اور میرے دیگر علماء اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم حامی بے کساں سید سروراں ساقی کوثر شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریمہ نصیب فرمائے۔ ماں بعد اس کی دعا ہے رب کائنات مجھے حق و صداقت کے ساتھ کہنے کی، اس کے بعد فریقین کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا فائدہ ہوگا۔ جتنی دیر میں آپ سے ہم کلام رہوں، آپ اپنی توجہ کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے میری طرف رکھیے گا، تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں، میری بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ جو ماہ مقدس جاری و ساری ہے، اسے رجب المرجب کہتے ہیں۔ رجب المرجب میں بہت سے اہم واقعات ہوئے اور بہت سی شخصیات کی ہم یاد مناتے ہیں۔ اسی ماہ مقدس میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اسی ماہ مقدس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی منایا جاتا ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز شہنشاہ چشت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 29ویں تاریخ کو حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، کئی واقعات ہیں، کئی باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ چند باتیں عقائد اور اعمال کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اتنے سارے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، تاکہ اس محفل سے کچھ آپ سیکھ کے جائیں۔ محفل کا مقصد اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم محفل میں آئے ہیں تو کچھ محفل سے سیکھ کے جائیں۔ میرے بھائیوں، محفل میں آنے سے پہلے بھی اگر ہم بے نمازی تھے اور محفل میں آنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ہم نے محفل میں آ کے کچھ نہیں سیکھا۔ اس حوالے سے یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جہاں کئی باتوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے پیچھے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم محفلوں میں صرف مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں یار فلاں نعت خواں آئے گا، فلاں مولوی صاحب آئیں گے، خطیب صاحب آئیں گے، علامہ صاحب آئیں گے، بیان کریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ جب کبھی اللہ پاک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر مزے لینے کے لیے نہ آئے کرو، بلکہ محفل سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے کرو۔
تو اس نیت کے ساتھ آپ جب بیٹھیں گے اور اللہ کی رضا مطلوب ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو بھی ملے گا، اور رب کائنات ہمارا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کو قیامت کے دن محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات کہ اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے فضائل میں اپنے ارشادات اور اپنے فرامین جاری کیے۔ یہاں پر ضمناً میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس میں بالتفصیل یہ الگ الگ موضوع ہیں۔ امام جعفر الصادق کی ذات مبارکہ پر، ان کی سیرت طیبہ پر ایک الگ موضوع ہے، امام اعظم کی سیرت پہ الگ موضوع ہے، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان شہنشاہ اجمیر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کلام کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں تاکہ ہم اہل سنت و جماعت اپنی عقائد سے باخبر رہیں، تاکہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ ہمیں ہمارے اسلاف اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو عقائد دیے ہیں، ان سے ہمیں پھیر نہ سکے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج کے اس پرفتن دور میں بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ طعن کرتے ہیں۔ ان کی فضائل میں بہت ساری روایات علماء نے نقل فرمائی ہیں۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو مطلق صحابہ کے فرمان میں جاری ہوئی، اور اللہ کریم کے قرآن کی آیات جو مطلق صحابہ کی عظمت پہ نازل ہوئی ہیں، علماء نے لکھا ہے اس ہر عظمت میں امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اور پیارے محترم اسلامیوں، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، وہ زاہد، وہ متقی، وہ فقی اور وہ عظیم محدث ہیں جن سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے احادیث نقل فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ دل کی تختی پہ لکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں تو غیر صحابی کو صحابی سے ملاتا ہے۔ فرمایا امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو اور وہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کر مائیت پیغمبر میں جہاد میں گئے ہو، امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے گرد اٹھی ہو اور وہ ان کے گھوڑے کے ناک میں چلی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں معاویہ کے ناک میں نبی علیہ السلام کی مائیت میں جو گرد پہنچی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور علماء سے ایک بڑی پیاری بات سنی، شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، عبدالقادر جیلانی کی نالین کی نوک پر کروڑوں ملا اور ملوانے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد کا فرمان علماء بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا غوث العظم کہتے ہیں میں کسی راہ پہ بیٹھا ہوں، امیر معاویہ گھوڑے پہ گزرے، ان کے گھوڑے کی ٹانگوں سے گرد اٹھے اور مجھے عبدالقادر جیلانی پہ پڑ جائے، میں اپنی بخشش کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ اور پیارے محترم اسلامیوں، ان کی عظمت ورا الورا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے ہیں۔ اب بڑی توجہ طرح بات، اب خود اندازہ لگاؤ اس شخص کی عظمت اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جو بیک وقت قاسم ولایت حضرت علی المرتضیٰ کے علم کے بھی وارث ہیں، اور تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کے عشق و وفا کے بھی وارث ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے، باپ کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کی اماں جان کا نام ہے ام فروہ، اور ام فروہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور پڑپوتی ہیں۔ پیارے محترم اسلامیوں، بیک وقت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ مولا کائنات علی کے بھی وارث ہیں، تاجدار صداقت ابوبکر صدیق کے بھی وارث ہیں۔ اور پیارے محترم اسلامیوں، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی کیا کہنے، اب خود اندازہ لگاؤ اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کی تلمید ہونے پر اور جس کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے پر امام الائمہ کشف الغمہ سراج العظمہ حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فخر کریں، اس امام کے علم اور اس کی حکمت کا عالم کیا ہوگا۔
تو پیارے محترم اسلامیو، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس حوالے سے اپنے پلے کے باندھ کے جاؤ، دل کے مدنی گلدستے میں یہ جملہ سجا کے جانا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر صرف اصحاب نبی سے پیار ہو اور آل نبی سے بغض ہو، اس کو کہتے ہیں خارجیت۔ اور اگر دل میں فقط نبی کی آل سے محبت کا دعویٰ ہو اور اصحاب پیغمبر سے نفرت ہو، تو اس کو کہتے ہیں رافضیت۔ ایک ہے خارجیت، ایک ہے رافضیت۔ اصحاب نبی کا دعویٰ اور آل نبی سے بغض خارجیت ہے، اور نبی کی آل سے محبت کا دعویٰ اور اصحاب پیغمبر سے بغض یہ رافضیت ہے۔ اور جس کے من میں بیک وقت دونوں کی محبت کے چراغ جل اٹھیں، اسی کو سنی کہتے ہیں، اسی کو سنی کہتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامیو، ان شخصیات اور ان کا مقام برا البرا ہے۔ حضور سیدنا شہنشاہ اجمیر، خواجہ اجمیر، شہنشاہ غریب نواز، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، خود اندازہ لگاؤ۔ جسے خود روزہ رسول سے سلام آئے، اس معین الدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس معین الدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جن کی نگاہ ولایت سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں سجا لیا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامیو، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کی رسالت کو بھی ماننے والے ہیں، اصحاب کی عظمت کو بھی ماننے والے ہیں، آل کی شان کو بھی ماننے والے ہیں، ازواج سے بھی محبت ہے، بنات پیغمبر سے بھی پیار ہے، اور نبی سے ہر نسبت رکھنے والے شاید سے ہمیں پیار اور محبت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامیو، آئیے میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورہ اسراء، بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ کا ایک جز ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، جس میں خالق کائنات نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس کا آسان اور فہم ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آپ اسلوب قرآن دیکھیں تو آپ پر یہ بات آشکار ہوگی کہ جب اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ کی عظمتوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہوتی ہے، اس کی کبریائی کی بات ہوتی ہے، اس کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کی بات ہوتی ہے، اور اس کی شان اور اس کی عظمت کی بات ہو، پھر زبان پیغمبر بولتی ہے، اور جب مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات ہو پھر خالق کائنات بولتا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، توجہ طلب بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اسلوب قرآن سمجھیے گا کہ جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بات ہوئی ہے تو خالق کائنات بولتا ہے، جہاں میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کی بات ہوئی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جہاں میرے حبیب کی رحمت کی بات ہوئی خالق کائنات نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جہاں میرے حبیب کے خیر کثیر عطا کرنے کی بات ہوئی خالق کائنات نے کہا انا اعطینا کل کوثر۔ اور جب میرے حبیب کی رضا کی بات ہوئی خالق کائنات نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جہاں میرے حبیب کی رفعت ذکر کی بات ہوئی خالق کائنات نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور جب میرے حبیب کے معراج کی بات ہوئی خالق کائنات نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اسلوب قرآن کیا نکلتا ہے؟ قرآن کا اسلوب کیا بتا رہا ہے کہ کائنات والوں محمد کی عظمت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ مصطفیٰ کو ساری عظمتیں عطا کرنے والا میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کو عظمتیں عطا کی ہیں، شانیں عطا کی ہیں، رفعتیں عطا کی ہیں۔ پیارے محترم اسلامیو، اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے اور بڑے اسرار بیان کیے ہیں اس آیت کے ضمن میں اور آقا کی معراج کے حوالے سے، کیونکہ میرے پاس ترکیب محفل نے دیا ہے، اس کے اندر ہی میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، آقا کی معراج
کہ چند حسین گوشے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور آخر میں پیغام دے کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جب خالق کائنات نے چاہا اپنے حبیب کو معراج کروائے، جب خالق کائنات نے چاہا، توجہ کیجئے گا، جب خالق کائنات نے چاہا اپنے حبیب کو مکان سے لا مکان میں بلائے، جلوت سے خلوت میں بلائے، خالق کائنات نے سدرۃ المنتہا کے مکی جبریل سے کہا، جبریل عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ۔ خالق کائنات کا جب حکم جبریل کو ملا، جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا اکیلا چلا جاؤں؟ خالق کائنات نے کہا نہیں نہیں جبریل، پہلے قرآن لے کے جاتا تھا، تب تو وہی لے کے جاتا تھا، اکیلا جاتا تھا، آج اکیلا نہ جا، کیونکہ آج فقط جانا نہیں ہے، جانا بھی ہے، کسی کا آنا بھی ہے، اس لیے جبریل اکیلا نہ جا، جا جنت میں چلا جا، جنتی ایک براق کا انتخاب کر اور نوریوں کی بارات لے اور میرے محبوب کو دلہا بنا کر لامکان کی خلوتوں میں لے آ۔ جب جبریل کو حکم خداوند نے ملا، میں سیرت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اور ان کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب جبریل کو حکم خداوند نے ملا، جبریل جنت میں پہنچا، علماء کہتے ہیں 40,000 براق جنت میں تھے، ہر براق کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو ان کی پیشانی پہ لکھا جانا علماء کہتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ جنت بھی محمد کی ہے، جنت میں ہر شے محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کیونکہ خالق کائنات نے جنت کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا ہے، اپنے حبیب کو بنا دیا، جنت کی ملکیت اپنے حبیب کو عطا کر دی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامیوں، علماء نے لکھا جب جبریل پہنچے 40,000 براق ہیں، ہر براق خوشی میں مسرور ہے، ایک براق مغموم ہے، وہ رو رہا ہے۔ جبریل کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ آج آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور یہ تیرا رونا کیسا ہے؟ اس نے کہا جبریل 1000 سال گزر گیا، کتنا؟ 1000 سال گزر گیا، میں نے سنا تھا کہ اللہ کے حبیب آئیں گے، ان کی سواری کے لیے براق کا انتخاب ہوگا۔ جبریل میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرا انتخاب ہوگا، میں یاد پیغمبر میں رو رہا ہوں، اپنے آقا کی یاد میں رو رہا ہوں۔ جب اس نے اتنا کہا نا، خالق کائنات کو اس کا رونا پسند آ گیا، فرمایا جبریل اوروں کو چھوڑ، جو مصطفیٰ کی یاد میں روتا ہے اسی کو محمد کی سواری بنا۔ جبریل نے براق کا انتخاب کیا، نوریوں کی ایک جماعت لے کر در پیغمبر پہ پہنچے ہیں۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ گر ہے۔ اس میں علماء نے بڑے اسرار بیان کیے ہیں کہ ام ہانی کے گھر کا انتخاب کیوں ہوا، خود تاجدار کائنات کے گھر سے کیوں نہیں یہ معراج کا سفر شروع ہوا؟ تو پیارے محترم اسلامیوں، علماء کہتے ہیں کیونکہ نبی وفا والے ہیں، نبی وفا والے ہیں اور ہر ایک کے احسان کا بدلہ حضور نے اتار دیا ہے۔ جناب ابو طالب نے مصطفیٰ پہ بڑے احسان کیے ہیں اور مصطفیٰ کی کفایت کرتے رہے۔ ام ہانی کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک جب مصطفیٰ کی معراج کا ذکر ہوتا رہے، اس وقت تک ام ہانی کا بھی تذکرہ ہوتا رہے، ام ہانی کا بھی ذکر ہوتا رہے۔ اور جبریل مصطفیٰ کے گھر میں آتے تو اجازت لینی پڑتی، یہاں بلا اجازت بھی آ سکتے تھے۔ جبریل اختصار یہ ہے، جبریل جب آئے میرے محبوب آرام کر رہے تھے، جبریل آئے محبوب کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، میرے آقا بیدار ہوئے، جبریل نے پیغام ربی سنایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کروائی گئی، حضور تیار ہوئے، سارے واقعات اپنی جگہ پر ہیں۔ بڑی توجہ طلبات، جب آقا بن سور کے حضور دلہا بن کر جب براق کے پاس آئے نا، علماء نے کہا ہے، علامہ واعظ کاشفی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ 80,000 فرشتہ میکائیل کے ساتھ تھا، 80,000 فرشتہ اسرائیل کے ساتھ تھا، یہ میکائیل و اسرافیل کے ساتھ جو 80,000 ملائکہ تھے، پھر اور ملائکہ بھی تھے، یہ 1,60,000 کے ملائکہ کے جھرمٹ میں جب تاجدار رسالت آئے ہیں، جب عرشوں کے دولہا آئے ہیں، اللہ کریم کے حبیب جب اس مجلس میں آئے، علماء کہتے ہیں وہ نور کے فرشتے تھے، ان کے ہاتھوں میں نور کی لائٹیں تھی، براق بھی نور کا تھا اور لائٹیں بھی نور کی تھی، فرشتے بھی نور کے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ جب اس نور کے جھرمٹ میں سید الانوار آئے ہیں، خالق کائنات نے کہا جبریل، عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا جبریل جو میں نے اپنے حبیب کے رخ زیبا پہ توجہ کرنا اور جمال پیغمبر میں ایک جملہ دے رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب جبریل لے کر محبوب کو آئے، ان نوریوں کے جھرمٹ میں جب آقا پہنچے، خالق کائنات نے کہا جبریل، عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا جبریل جو میں نے اپنے حبیب کے رخ زیبا پر 70,000 حجابات ڈال رکھے ہیں، ان میں سے ایک پردہ تھوڑا ہٹانا۔ علماء کہتے ہیں جبریل نے جب تھوڑا پردہ ہٹایا، اللہ کی عزت کی قسم ہے 1,60,000 فرشتوں کا نور
مانگ پڑ گیا، مصطفیٰ کا نور سب پہ غالب آ گیا، حضور کا نور سب پہ غالب آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں براق پیش کیا گیا، آقا دو جہاں براق پہ سوار ہونے لگے۔ علماء کہتے ہیں رقاب میں حضور نے قدم رکھا پھر واپس کر لیا۔ محبوب کے مقدس آنکھوں میں آنسو دیکھ کے جبریل کہتے ہیں آقا آپ تو خدا سے ملاقات ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ جبریل سے میرے محبوب نے کہا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے امت کے نوجوانوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ نبی کتنے وفا والے ہیں، وہ کتنے لجپال ہیں، وہ کتنے کریم ہیں کہ ہر لمحہ تجھے یاد رکھا ہے۔ دنیا میں آئے تو تجھے یاد رکھا، غاروں میں روئے تو تجھے یاد رکھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوت میں تھے تو تجھے یاد رکھا، خلوت میں آئے تو تجھے یاد رکھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ جانے لگے ہیں تب تجھے یاد رکھ رہے ہیں، براق پر سوار نہیں ہو رہے۔ کال کے کائنات کی طرف سے آواز آئی جبریل میرے حبیب سے کہہ دو حبیب پیارے تم غم نہ کرو، براق پہ سوار ہو جاؤ، جیسے آج تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیا ہے، کل قیامت کے دن تمہاری امت کے لیے بھی پل صراط پہ سواریوں کا انتظام ہے۔ تو پیارے محترم اسلامیو، میرے آقا کریم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، حضور کی سواری چلی ہے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی، جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچی نبی آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑھے، موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے اور حضور کی بارگاہ میں سلامی عرض کی، اور جب حضور کی بارگاہ میں سلامی ہو گئی لے کے جبریل مسجد اقصیٰ میں پہنچے، 1,24,000 کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے سارے وہاں موجود تھے۔ جب حضور آئے ہیں مصلی امامت کالی ہے، جبریل حیران ہے، اب تو جہاں حسن کے بھی تاجدار ہیں، علم کے بھی شہنشاہ ہیں، اب مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ خالق نے کہا جبریل جس کے لیے سب کو جمع کیا ہے اسی مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑا ہوئے، حضور نے امامت کروائی۔ علامہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا جب آپ فارغ ہوئے امامت سے پھر انبیاء نے خطبے دیے ہیں، انبیاء نے خطبہ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ انبیاء خطبے پڑھتے رہے، اپنی عظمتیں اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اس کا ذکر کرتے رہے۔ وہ امتی کبھی غور کر نبی کتنا تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جب میرے آقا کی باری آئی حضرت قاضی اعظم مالکی لکھتے ہیں حضور نے کہا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے امت محمد عطا فرمائی ہے، یعنی مجھے امت عطا کی، امت کا ذکر حضور نے اس خطبے میں کیا، امت وقت مجھے عطا کی گئی، حضور نے یہ ذکر فرمایا، اس خطبے میں بھی حضور نے تجھے یاد رکھا ہے۔ پھر حضور کی سواری چلی ہے، پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، یہ حضور کی سواری چلتی رہی، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل رک گئے، حبیب علیہ السلام نے کہا جبریل آگے نہیں چلتے، کہا یا رسول اللہ آگے جاؤں تو جلتا ہوں۔ اب پیارے محترم اسلامیوں یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، جب ہم معراج کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، جب حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تو بعض لوگ کہتے ہیں تم بھی عجب ہو، میلاد ہو تو کہتے ہو نور ہے، معراج ہو تو کہتے ہو عبد ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا دو رنگی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ دو رنگی نہیں ہے، یہ یک رنگی ہے۔ ہم کیونکہ سارے قرآن کو ماننے والے ہیں، خدا نے مصطفیٰ کو نور کہا ہے، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، خدا نے مصطفیٰ کو عبد کہا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کو عبد بھی مانتے ہیں۔ خالق نے اپنے حبیب کو قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر اعلان کروایا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کو بشر بھی مانتے ہیں۔ تو نہ نور بشر کی ضد ہے نہ نور عبد کی ضد ہے۔ پیارے محترم اسلامیوں، جب تاجدار کائنات کی بشریت کی بات ہو تو پھر حضور سید البشر بن کے آتے ہیں، اور جب حضور کی نورانیت کی بات ہو پھر حضور سید الانوار بن کے آتے ہیں۔ تو سدرہ کا مقام تھا، جبریل ٹھہر گئے ہیں، نوریوں کا سردار ہے، اور کہتا ہے میں آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں، آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔ اب علماء کہتے ہیں وہ عقل کے اندر دیکھو، مصطفیٰ کی بلندی کو دیکھو، مصطفیٰ کے مقام کو دیکھو، جہاں نوریوں کے سردار جبریل کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے حضور کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پیارے محترم اسلامیوں، یہاں پر بھی آقا علیہ السلام کی امت کی عظمت اور شان بیان کی علماء نے۔ جب حضور آگے بڑھنے لگے نا تو میرے کریم آقا نے کہا جبریل تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ اب یہ میری بات بھی سننا،
اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی دیکھنا. امتی کبھی خلوت میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے احسانوں کو یاد کر، حضور کی محبتوں، حضور کی الفتوں کو یاد کر، اور اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار کے مطابق بنانے کی کوشش کر. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جبریل نے کیا کہا؟ توجہ رکھنا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا ہے، کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط پہ آئے، آپ کی امت، آپ بھی بولیے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، جبریل کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہ آقا جب قیامت کے دن پل صراط پہ آپ کی امت آئے تو مجھے آپ کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. جبریل نے کہا پر بچھانے کی اجازت مل جائے. بریلی کے غیرت مند امام بولا اور جبریل تیرے احسان کیوں اٹھائیں؟ بریلی کے غیرت مند امام کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پر بچھائیں جبریل تو پر کو خبر نہ ہو، پر بچھائیں جبریل تو پر کو خبر نہ ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام پھر آگے بڑھے ہیں. اور پیارے محترم اسلامیوں، جب سب سواریاں رک گئیں پھر حجابات نور آئے. میرے آقا انہوں حجابات نور کو بھی کراس کر گئے. پھر وہ مقام آیا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا او ادنا او ادنا. حبیب پیارے اور قریب آجا، اور قریب آجا، اور قریب آجا. خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا کیا. علماء نے یہاں پہ بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میں اختصار کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جب خالق کائنات نے اپنے حبیب سے ہم کلامی کی، اور پیارے محترم اسلام بھائیو، علماء نے کہا ہے خالق کائنات نے کہا حبیب پیارے تجھے کس چیز سے مشرف کروں، تجھے شرف بخشوں؟ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں حبیب نے عرض کیا مولا تو مجھے اپنا عبد کہہ کے بلا، مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا. جب لامکاں کی خلوتوں میں محب اور محبوب ملے، خالق نے کہا حبیب پیارے انا و انتا، اے حبیب تو ہے یا میں ہوں، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے. آقا علیہ السلام نے عرض کیا مولا جب تو نے سب کچھ میرے لیے بنایا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. خالق کائنات نے محبت کی باتیں کی، آقا علیہ السلام نے التجائیں کی. اور پیارے محترم اسلامی اب توجہ طلب بات ہے، علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب خالق کائنات نے کہا نا اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب خالق کائنات کی بارگاہ میں حضور نے اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی و انکساری، اپنی عبادات کا ذکر کیا، خالق نے انعام عطا کیا کہ حبیب پیارے السلام علیکہ، السلام علیکہ. اب حضور پر سلام کہا تو آگے حضور نے کہا السلام علینا، علینا. اب علماء ایک کتاب میں نے پڑھا صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مقام کی خلوتوں میں تو آپ اکیلے تھے، خالق نے کہا السلام علیکہ، تو چاہیے تھا آپ کہتے السلام علیہ، علینا کیوں کہا؟ حضور آپ تو تنہا تھے، علینا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ میرے حبیب نے مسکرا کر فرمایا صحابہ مجھے لامکان کی خلوتوں میں بھی اپنی امت یاد آ رہی تھی. جب میں نے خالق کائنات کی رحمتوں کی وسعتوں کو دیکھا اور اللہ کے انعام و اکرام اور اس کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، پھر میں نے اپنی امت کو بھی شامل کر لیا. میں نے کہا باری تعالیٰ جو رحمت و برکت اور سلام مجھ پر ہو رہا ہے اس برکت و رحمت میں میری امت کو بھی شامل کروا دے. اور پیارے محترم اسلامیوں، خالق کائنات کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے بڑی التجائیں کی امت کے حوالے سے. خالق نے ہر بات میں اپنی حبیب کو نوازا ہے. اور پھر لامکان کی خلوتوں میں حضور پلٹ کے آئے ہیں. اس لامکان کی خلوتوں میں جو تحائف ملے ہیں ان میں سب سے عظیم تحفہ نماز کا ہے. میرے بھائیوں گفتگو اختتام پہ آ گئی. آقا علیہ السلام کا معراج وراء الورا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وراء الورا ہیں. لیکن اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہر لمحہ ہم کو یاد رکھا. اب ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنی آقا کو یاد رکھیں. میرے محبوب علیہ السلام لامکان کی خلوتوں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں. اب جو بندہ کسی کوئی محبوب کو تحفہ دیتا، محب محبوب کو تحفہ دیتا ہے، کوئی یار کو تحفہ دیتا ہے تو اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے. اور جو نبی لامکان کی خلوتوں
سے تحفہ لے کے آئے ہیں اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ محفلوں میں آتے ہیں تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام لا مکان کی خلوتوں سے یہ ایک نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ تو آج اس بابرکت محفل پاک کے صدقہ میں اپنے من سے یاد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پیارے محترم اسلام بھائیو، گفتگو اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ایک نعت کے مقطع پہ کر رہا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے لوگو انداز زندگی بدلو، کب تک شراب پیو گے، کب تک زنا کی لذت سے آشنا رہو گے، کب تک اوروں کی عزتوں سے کھیلتے رہو گے، کب تک نماز پڑھنے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ملے گی، کب تک قرآن کھول کر دیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، کب تک جھوٹ بولتے رہو گے، کب تک اغیار کے فیشن پہ اتراتے رہو گے، کب تک اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستاتے رہو گے۔ آخر پیغام یہ جلانے والا ہے، موت کا سندیش آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اجڑے ہوئے لوگوں سے